آدم علیہ السلام کے ہم سارے واقعات ہم نے سنے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں. اما حوا یا بی بی حوا، ان کا ذکر قرآن مجید میں کس جگہ آیا؟ قرآن مجید میں آیا ہے دونوں سے خطاب کر کے کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں حوا رہو. کا نام تو نہیں آیا. حوا کا نام نہیں ہے. اسی طرح حابیل کا نام بھی نہیں آیا. حابیل کا نام بھی نہیں ہے. دو اسی طرح بھائیوں کا نام قابیل کا نام بھی نہیں ہے. لیکن یہ واقعہ ہے. اچھا، تو یہ واقعہ بھی نہیں آیا کہ ہم نے حوا کو آدم کی پسلی سے بنایا؟ یہ نہیں، قرآن میں نہیں ہے. یہ ایک حدیث میں یہ بات الفاظ قرآن مجید جو انسانیت کو شروع ہونے کا بتا رہا ہے اس میں یہ کوئی واقعات نہیں ہے. قرآن میں تو یہ بھی نہیں آیا کہ آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہے. نہیں، قرآن مجید میں آیا نا کہ جب ان سے کہا ان کا پیغمبری کا نہیں آیا. نہیں، اتر جاؤ. نہیں، اما یاتینکم منی ہدن، جب جب میری طرف سے ہدایت تمہیں آئے گی. گویا کہ اس کے پہلے سے اعلان تھا کہ ہدایت آتی رہے گی. اور وہی ہدایت وہی کی ہدایت ہے جس کو وہ ہدایت آتی تھی وہ نبی ہوتا تھا. اصل میں قرآن مجید جہاں تک ہماری اور ویسے بھی قرآن مجید میں ایک مقام پر ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، تو جہاں انبیاء کا ذکر ہے ان میں سب سے پہلے حضرت آدم کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں. بڑی اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب. یہ دیکھیں نا، اصل میں جو میں نے جو آج تھوڑا سا پڑھ رہا تھا، کچھ پہلے بھی ہم نے پڑھا، تو آدم جو مجھے نظر آیا اس میں قرآن مجید میں، کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا پہلے تھوڑی سی میں نے بھی صرف پڑھی ہے، تھوڑی سی نحو پڑھی ہے، کوشش کی ہے. میں طالب علم ہوں، میں اگر میں سے گستاخی ہو جائے تو پلیز مائنڈ نہ کریے گا. آدم جو ہے وہ بنی آدم کا ذکر ہے قرآن مجید میں، وہ ایک شخص کا تو نہیں ہے. مثلا میں آپ کو ایک آیت دکھاؤں، پڑھ کے سناؤں. نہیں، لیکن بہت سی جگہوں پر آدم ایک کی حیثیت سے. اصل میں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہو جنت کے اندر. تو یہاں بنی کہاں آیا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، یہ آیت آپ سورہ اعراف کی پڑھ رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ قرآن مجید میں مختلف تعبیرات ہیں. جی صورناکم وَلَقَدْ ثم خَلَقْنَاكُمْ قلنا للملائکۃ اسجدوا. اب اس سے اندازہ جو ہے یہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید پہلے ایک نوع جو ہے نوع آدم وہ پیدا ہوئی ہے، یعنی پوری ایک خلقت، ایک خلقت، ایک نوع، ایک آدمی نہیں، ایک سپیشیز، ایک آدمی نہیں، ان میں سے ایک آدمی چنا گیا ہے. یہ ہے در حقیقت اس آیت سے جو بات نکلی. تو جو ہمارے ذہن میں کانسیپٹس ہیں کہ آدم علیہ السلام، بابا آدم جس طرح ہم کہتے ہیں اپنی کہانیوں میں، ہماری ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہوا ہے، اور اما حوا اور یہ اور پسلی سے نکلنا، یہ سب غلط ہے. پسلی سے نکلنے کا قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. اور یہ غلط ہوا نا پھر. اب میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے اس کا یہ مطلب. اگر ڈاکٹر صاحب قرآن میں نہیں ہے تو غلط ہے. قرآن مجید میں اگر ذکر ہی نہیں ہے تو غلط ہوا نا. نہیں، ضروری نہیں ہے. قرآن میں ہر شے تو نہیں ہے. قرآن مجید میں ایٹم بم کا ذکر تو نہیں ہے، تو یہ تو نہیں کوئی بات ہوئی. وہ تو ایک بات ہے جس کا ذکر کیا. ایٹم بم سے ہمارے دین کا تو تعلق نہیں ہے نا. نہیں، لیکن یہ کہ آدم حوا سے بھی بڑا آدم حوا سے تو کیا، آدم سے ہے. آدم نبی تھے. کون سی حدیث میں ذکر ہے حوا کا؟ کس کا؟ بی بی حوا کا. میں احادیث پر میری کوئی زیادہ نگاہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں ان کی زوجہ کا ذکر ہے.